اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا اجتہادی مسئلہ ہے جی. ایک رائے وہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے دی ہے، ایک آپ کا خیال ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. ایکچولی یہ طے کب ہوگا؟ جب آپ وہ پہلا یعنی فیز سے گزر چکے ہوں گے. جب میں نے یہ کہا نا کہ یہ سارا لیجسلیچر کا کام ہے، صحیح. ٹھیک ہے، وہاں جا کے ڈاکٹر صاحب کی رائے ایک رائے رہ جائے گی، آپ کی رائے ایک رائے رہ جائے گی، ٹھیک ہے نا. یا چلیں اس سے پہلے اگر وہ آپ نے وہ جو عبوری دور ہے آپ کا جو میں نے بتایا ایک انقلابی کونسل کا، تو ظاہر ہے اس میں بھی جو بھی اسٹرکچرنگ ہوگی ساری تو ٹیکنوکریٹس کریں گے نا، ماہرین کریں گے. تو اس وقت یہ چیزیں اصل میں تو اس وقت ڈسکس کرنے کی ہیں. جس پر بھی اتفاق رائے ہوتا ہے قوم کا، قوم کے بڑوں کا، جو جنہیں ہم نے ابھی اولو الامر کہا ہے، اس کو سب مانیں گے. اصول کی بات جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ خلافت اب جو ہوگی وہ عوامی ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس عوامی خلافت کی صورت کیا بنے گی؟ وہ پارلیمانی وہ ہوگا، طرز خلافت ہوگا، طرز حکمرانی نکلنے لگا طرز خلافت ہوگا، یا یہ کہ وہ صدارتی طرز خلافت ہوگا. یہ امرہم ہے، یہ لوگوں کا فیصلہ ہے جو مشورے سے طے ہوگا. اس میں کسی ایک آدمی کی رائے حتمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ امرہم کے اوپر جو ریگولیشن ہے وہ اطیع اللہ اور اطیع رسول کی ہوگی. جی وہ تو دیکھیں نا، وہی جو امر اللہ اور امر رسول سے نیچے ہے. صحیح. یعنی کہ لبرل ڈیموکریسی اور ہم میں یہی فرق ہوگا. یہ اچھا، یہ ہمارے جو ہے نا اس طرح کے جو ذرا تھوڑے جوشیلے دوست ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، جبکہ وہ تو کفر ہے، جب تک تو وہ شرک ہے. بھئی ابو جہل بھی کافر تھا نا، مسلمان ہو سکتا تھا. یہ جتنے مسلمان ہوئے پہلے کافر تھے، مسلمان ہو سکتے تھے. تو جمہوریت کوئی خنزیر نہیں ہے کہ جو ذبح نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک تصور ہے جس میں کچھ تصور غلط. اچھا، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے پوری، یعنی ہماری ایک سوچ ہے اور وہ سوچ قرآن پر بیس کرتی کہ دنیا میں کوئی بھی باطل سراپا باطل نہیں ہوتا، اس کے بیچ میں حق کا عنصر ہوتا ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے. اس کے بغیر وہ کھڑا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ تو اس کو حق سمجھ رہا ہے. سر میں یعنی قرآن نے جو مثالیں دی ہیں، جھاگ ہے، جھاگ اپنا وجود خود سے نہیں برقرار رکھ سکتی جب تک کہ اس کے نیچے پانی نہ ہو یا اس کے نیچے کوئی دھات نہ ہو. ٹھیک ہے. جس جس کو آپ نے گرم کیا تو اوپر جھاگ بن گئی. ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑی دیر میں وہ خشک ہو جائے گی، پانی باقی رہ جائے گا. اس مثال کو ذہن میں رکھیں تو ہر باطل در حقیقت اس طے میں حق موجود ہوتا ہے. اس کے بغیر اس کا اپنا وجود ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ممکن نہیں ہے. تو جمہوریت کو ہم باطل سمجھتے ہیں، لیکن اس کے نیچے حق تلاش کرنا پڑے گا. اور وہ حق وہ ہے جسے دنیا نے مانا ہے کہ بھئی یہ کچھ لوگ، کوئی فرد، کوئی خاندان، کوئی طبقہ یہ حق نہیں رکھتا کہ لوگوں کے اوپر حکمرانی کرے. اچھا، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے یہ عوام کو یہ طاقت دینے کے لیے نبوت کا سلسلہ روکا، ختم نبوت کر دی. ٹھیک ہے. اور وہ خلافت جو پہلے انفرادی ہوتی تھی، ایک فرد کی ہوتی تھی، اور اللہ اور وہ فرد براہ راست رابطے میں ہوتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عوامیت میں بدل کے اب اس کو خلیفہ کو خلیفۃ المسلمین بنا دیا. خلیفۃ اللہ کا ٹیگ ہٹ گیا. صحیح. اب وہ خلیفۃ المسلمین ہو گیا. اتنا بڑا فرق ہے، لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا.